بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد اور قائد مسلمان میں درجے کا فرق۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 17 جون 2023۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنۃ جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا فقالوا یا رسول اللہ افلا نبشر الناس قال ان فی الجنۃ مئۃ درجۃ اعدھا اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین درجتین کما بین السماء والارض فاذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس فإنہ اوسط الجنۃ وأعلی الجنۃ اراہ فوقہ عرش الرحمن ومنہ تفجر انہار الجنہ۔ صحیح بخاری۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پر گویا یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ ایسا انسان خدا کے رستے میں جہاد کرے یا کہ اپنے پیدائشی گھر کے باغیچے میں ہی قائد بن کر بیٹھا رہے۔ صحابہ نے عرض کیا تو کیا یا رسول اللہ ہم یہ بشارت لوگوں تک نہ پہنچائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ایسے ہیں جنہیں خدا نے اپنے مجاہد بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ہر درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بس اے مسلمانوں، جب تم خدا سے جنت کی خواہش کرو تو فردوس والے درجے کی خواہش کیا کرو، جو جنت کا سب سے وسطی اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس سے اوپر خدائے ذوالجلال کا عرش ہے، اور اسی میں سے جنت کی تمام نہریں پھوٹتی ہیں۔ تشریح۔ اس حدیث سے ہمیں کئی اہم، مفید اور اصولی باتوں کا علم ہوتا ہے، اور وہ باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ جنت میں صرف ایک ہی درجہ نہیں بلکہ بہت سے درجے ہیں، جن میں سے سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، جو گویا جنت کی نہروں کا منبع ہے۔ نمبر 2، یہ کہ جنت میں مجاہد مسلمانوں کے کم سے کم درجہ اور قائد مسلمانوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں بھی اتنا ہی فرق ہوگا جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ نمبر 3، یہ کہ مسلمانوں کو نہ صرف مجاہدوں والا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ مجاہدوں والے درجوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ درجہ یعنی فردوس کو اپنا مقصد بنانا چاہیے۔ نمبر 4، یہ کہ جنت کے مختلف درجے خدا تعالیٰ کے قرب کے لحاظ سے مقرر کیے گئے ہیں، اس لیے جنت کے اعلیٰ ترین درجے کو عرش الہی کے قریب تر رکھا گیا ہے۔ نمبر 5، یہ کہ جنت کی نعمتیں مادی نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں، کیونکہ ان کا معیار خدا کا قرب مقرر کیا گیا ہے، اور گو ان نعمتوں میں روح کے ساتھ جسم کا بھی حصہ ہوگا، جیسا کہ اعمال میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، مگر جنت میں انسان کا جسم بھی روحانی رنگ کا ہوگا، اس لیے وہاں کی جسمانی نعمتیں بھی دراصل روحانی معیار کے مطابق بالکل پاک و صاف ہوں گی۔ یہ وہ لطیف علم ہے جو ہمیں اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ تا مسلمانوں کے مقصد اور آئیڈیل کو زیادہ سے زیادہ بلند کیا جائے۔ بے شک ایک مسلمان جو نماز اور روزے کے احکام وغیرہ کو تو خلوص نیت سے پورا کرتا ہے، اس حدیث میں حج اور زکوٰۃ کے ذکر کو اس لیے ترک کیا گیا ہے کہ وہ ہر مسلمان پر واجب نہیں بلکہ صرف مستطیع اور مالدار لوگوں پر واجب ہے۔ مگر اپنے گھر میں قائد بن کر بیٹھا رہتا ہے، وہ خدا کی گرفت سے بچ کر نجات حاصل کر سکتا ہے، مگر
وہ ان اعلیٰ انعاموں کو نہیں پا سکتا جو انسان کو خدا تعالیٰ کے قرب خاص کا حقدار بناتے ہیں۔ بس ترقی کی خواہش رکھنے والے مومنوں کا فرض ہے کہ وہ قائدانہ زندگی ترک کر کے مجاہدانہ زندگی اختیار کریں اور خدا کے دین اور اس کے رسول کی امت کی خدمت میں دن رات کوشاں رہیں۔ حق یہ ہے کہ ایک قائد مسلمان جس کے دین کا اثر اور اس کے دین کا فائدہ صرف اس کی ذات تک محدود ہے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ نعمتوں سے ہی محروم نہیں کرتا، بلکہ اپنے لیے ہر وقت کا خطرہ بھی مول لیتا ہے، کیونکہ بوجہ اس کے کہ وہ بالکل کنارے پر کھڑا ہے، اس کی ذرا سی لغزش اسے نجات کے مقام سے نیچے گرا کر عذاب کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ مگر ایک مجاہد مسلمان اس امکانی خطرے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ خدا کی راہ میں مجاہد بننے کا کیا طریق ہے، سو گو جہاد فی سبیل اللہ کی 20 شاخیں ہیں، مگر قرآن شریف نے 2 شاخوں کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، یعنی خدا تعالیٰ نے دین کے رستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرنے والے لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کر نیک اعمال بجا لانے والوں پر بڑی فضیلت دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا بڑا ذریعہ مال اور جان ہے۔ مال کا جہاد یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت اور اسلام کی ترقی اور اسلام کی مضبوطی کے لیے بڑھ چڑھ کر روپیہ خرچ کیا جائے، اور جان کا جہاد یہ ہے کہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت یعنی تبلیغ اور تربیت وغیرہ میں لگا دیا جائے، اور موقع پیش آنے پر جان کی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ جو شخص ان 2 قسموں کے جہادوں میں دلی شوق کے ساتھ حصہ لیتا ہے، وہ خدا کی طرف سے ان اعلیٰ انعاموں کا حقدار قرار پاتا ہے جو ایک مجاہد کے لیے مقدر ہیں۔ مگر گھر میں بیٹھ کر نماز اور روزہ کرنے والا مسلمان ایک قائد والی بخشش سے زیادہ امید نہیں رکھ سکتا۔ اب دیکھو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر کس درجہ شفقت ہے کہ ایک انتہائی طور پر رحیم باپ کی طرح فرماتے ہیں کہ بے شک نماز روزے کے ذریعے نجات تو پالو گے اور عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر اپنے تخیل کو بلند کر کے ان انعاموں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو ایک مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے مقدر کیے گئے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر قومی زندگی کا قدم کبھی بھی ترقی کی بلندیوں کی طرف نہیں اٹھ سکتا، بلکہ ایسی قوم کی زندگی ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ اس تعلق میں سب سے مقدم فرض ماں باپ کا اور ان سے اتر کر سکولوں کے اساتذہ اور کالج کے پروفیسروں کا ہے کہ وہ بچپن کی عمر سے ہی بچوں میں مجاہدانہ روح پیدا کرنے کی کوشش کریں اور انہیں قائدانہ زندگی پر ہرگز قانع نہ ہونے دیں۔ ماخوذ از 40 جواہر پارے، مرسلہ تابندہ بشرا، ایوری کوسٹ، آواز نعیم احمد باجوہ۔